آپ کے شایان نعرہ حیدری کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی واہ 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 سبحان اللہ کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی دل کو میں ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے سبحان اللہ لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے. ایک اور شعر اس کا یاد آگے پڑھا. آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو دیدائے بوزر و سلمان کہاں سے لاؤں نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں. اور شعر سنیے. آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے ہیں ایک اشارہ کروں گا. آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے ہیں آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں. ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لاؤں. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صرف ایک شعر پڑھوں گا مرثیے کا ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. درود ایک دفعہ پھر پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا. آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے. آجا اصغر کی
جگہ میری سکینہ سو جا، جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں، جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں، آج آنکھوں پہ تیرے نادے علی دم کر دوں، دور کیوں بیٹھی ہے یا میری سکینہ سو جا، ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا۔ صلوات علی محمد و آل محمد یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا حسین بادشاہ دی شان وچ ایک مصرع۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسین دسیا نماز کیا ہے، حسین دسیا قرآن کیا ہے، حسین دسیا نماز کیا ہے، حسین دسیا قرآن کیا ہے، حسین دسیا نماز کیا ہے، حسین دسیا قرآن کیا ہے، حسین دسیا نماز کیا ہے، حسین دسیا قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے، حسین دسیا اے تیڈی دیئے، حسین دسیا اے تیڈی دیئے، حسین دسیا اے تیڈی مائے، حسین دسیا نماز کیا ہے، حسین دسیا قرآن کیا ہے۔ صلوات علی محمد۔ زمین تلاندا پیا ہے سوار بسم اللہ، اے کیتی زارا نے جولی تیار بسم اللہ، زمین تلاندا پیا ہے سوار بسم اللہ، اے کیتی زارا نے جولی تیار بسم اللہ، اے بے نوا بچرا ہاں تیڈی ماں بچرا، اے بے نوا بچرا ہاں تیڈی ماں بچرا، لگے نی تن تے زخم بے شمار بسم اللہ، زمین تے لاندا پیا ہے سوار بسم اللہ، زمین تے لاندا پیا ہے سوار بسم اللہ، اے کیتی زارا نے جولی تیار بسم اللہ، لہاوا کیویں میں تیکو حسین تیراں تو، غریب ماں کیویں بچاوے پتر نیزاں تو، لہاوے کیویں میں تیکو حسین تیراں تو، غریب ماں کیویں بچاوے پتر نیزاں تو دیکھ خیمہ تو حسین بھینی کو، تو دیکھ خیمہ تو حسین بھینی کو، کریں دے پین تیرا انتظار بسم اللہ، اے کیتی زارا نے جولی تیار بسم اللہ،
زمین تے لاندا پیا ہے سوار بسم اللہ ایک تیزارا لے جولی تیار بسم اللہ نبی دا لاڈلا تے ناز حسین تو بنے کیا تو حسین ہے جو اوکھا زین تو جنے نبی دا لاڈلا تے ناز حسین تو بنے کیا تو حسین ہے جو اوکھا زین تو جنے نہیں امری کو بلیا حسین او ویلا نہیں امری کو بلیا حسین او ویلا سوار دوش نبی اشکوار بسم اللہ ایک تیزارا نے جولی تیار بسم اللہ آئی ہے عرش تو آواز حسین راضی ہاں علی تے مصطفیٰ دناز حسین راضی ہاں آئی ہے عرش تو آواز حسین راضی ہاں علی تے مصطفیٰ دناز حسین راضی ہاں نعرے تو فرشاتے آجا تو عرشاتے نعرے تو فرشاتے آجا تو عرشاتے اے آدھا پیتے کو پروردگار بسم اللہ ایک تیزارا نے جولی تیار بسم اللہ حسین زلد واد کوچا نبا بچرا کھرینی دینڈی بینی منتظر ہے ماں بچرا اے بادشاہ بچرا اے شہنشاہ بچرا اے بادشاہ بچرا اے شہنشاہ بچرا غریب امرت بینی دا پیار بسم اللہ زمین تے لاندا پیا ہے سوار بسم اللہ ایک تیزارا نے جولی تیار بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اہل بیت محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بار بار کہنے کی بجائے مطلب قریب آ جاتے تو بہتر تھا یہ راستہ اگر چھوڑ دیتے نا تو آئندہ نیکسٹ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو بآواز بلند صلوات بھیجیے محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين
واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من الآن إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله الحميد في محكم خطابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. بر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. قابل قدر مومنین و مومنات پیٹر برو، آج محرم الحرام 1436 ہجری کی چھٹی مجلس اور چھٹی رات ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا بند ذوالجلال آپ سب لوگوں کو کا یہاں جمع ہونا اور اپنے ایفرٹس پیش کرنا، اپنے آرام چھوڑ کر یہاں صف ماتم مظلوم کربلا اور شہدائے کربلا پر بیٹھ کر آل محمد کے لیے باعث تسکین بننا اپنی بارگاہ عبودیت میں قبول اور منظور فرمائے. اور ساتھ میں یہ بھی دعا ہے کہ خداوند عالم اس قوم کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نصیب نہ فرمائے. یہ دعا تو آپ سنتے ہی ہیں، ہر ذاکر یہ دعا دیتا ہے آپ کو. کیا خیال ہے اس کی اہمیت تھوڑی آپ کے لیے بیان کر دوں قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، کہ یہ دعا آپ کو دی کیوں جاتی ہے. کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اپنے غم اور دکھ کو دوام بخشنا چاہتے ہو تو پھر ہمارے غم میں اس کو ملا دو، جب تک ہم رہیں گے تمہاری یادیں بھی رہیں گی. وہ ایسے کہ سادہ سی مثال دے کے سمجھاؤں کہ دیکھیے ایک پانی کا قطرہ آپ ہتھیلی پہ لیں نا تو وہ پھونک سے بھی اڑ جائے گا، تھوڑا سا ہاتھ ٹیڑھا ہوا تو ضائع ہو جائے گا، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد گرمی سے ہیٹ سے بخار بن کے ختم ہو جائے گا. لیکن وہی قطرہ اگر گلاس میں ڈال دیں، بھرا ہوا گلاس ہے، وہ قطرہ اس میں مل گیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے. بے شک، بے شک. جب تک اب گلاس میں پانی رہے گا وہ قطرے کا وجود بھی اس میں رہے گا. لیکن حالات زمانہ اگر ہفتہ 10 دن ایسے ہی پڑا رہے تب بھی یہ ختم ہو سکتا ہے، بخار بن کے گلاس بھی ختم ہو جائے گا. اسی گلاس کو اس قطرے سمیت اگر ایک بڑے حوض میں ڈال دیا جائے، پول میں، تو اس قطرے کی زندگی اور بڑھ جائے گی. لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے، اتفاق سے حوض کا کہیں دہانہ کھلا اور وہ بہہ جائے اور ضائع ہو جائے تو وہ قطرہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر اس قطرے سمیت وہ گلاس میں ملا، پھر حوض میں ملا، اس حوض کا دہانہ نہر یا دریا سے ملا دیا جائے تو جب تک وہ دریا رہے گا وہ قطرہ بھی زندہ رہے گا. لیکن دیکھیے نا حالات زمانہ آپ تو جانتے ہیں، بیک پاکستان میں کبھی دریا بھی خشک ہو جاتے ہیں اور کبھی اوور فلڈنگ ہو جاتی ہے. تو جب دریا خشک ہو جائیں تو وہ قطرہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن
وہ سفر کرتا کرتا وہی قطرہ دریا نہیں، دریا میں بہتا ہوا تیرتا ہوا اگر سمندر میں مل جائے تو پھر اسے کبھی بھی موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ سمندر کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب تک سمندر کا وجود رہے گا اس قطرے کا وجود رہے گا۔ اسی طرح معصوم ارشاد فرماتے ہیں ہم آل محمد کا یہ غم اور ذکر تا ابد باقی رہے گا۔ اگر اپنے آپ کو زندہ و جاوید رکھنا چاہتے ہو تو اپنے ان غموں کو اور اذکار کو ہمارے ذکر میں ملا دو، پھر جب تک ہمارا ذکر ہوگا تمہارا ذکر بھی ساتھ میں زندہ رہے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ مل کے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ اب تک تقریباً آپ لوگ ہمارے اسٹائل سے آشنا ہو چکے ہوں گے، اور جو گفتگو کی جا رہی تھی کربلا کی اہمیت، کربلا کی FIR اور کربلا کا مقدمہ جو سیدہ دو عالم بارگاہ رب العزت میں قیامت کے دن پیش فرمائیں گی، اور اس کے یہ مندرجات ہو سکتے ہیں، اگرچہ وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں اور ہمارا علم بھی کتنا ہے۔ بڑے بڑے سپیکرز، بڑے بڑے رائٹرز، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے لکھنے والوں نے، پڑھنے والوں نے پڑھا، ذاکرین نے، شعراء نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، پر 1400 سال کے باوجود ابھی تک وہ ساری کہانی ناگفتہ بے ہے اور وہ انٹولڈ سٹوری ہے۔ تو کل رات کو آیت نمبر 249 کی طرف سورہ بقرہ کی اشارہ کیا گیا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اس کو کریکٹ کر دیں۔ پہلے دن سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 کی تلاوت کی گئی اور ان کا تجزیہ کیا گیا، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ آیات صرف کربلا اور صاحبان کربلا کے بارے میں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ٹرائی کی گئی، کوشش کی گئی کہ اس دعویٰ پر دلائل اور دلیلیں پیش کی جائیں، اس لیے کہ صرف دعویٰ کرنا مفید مطلب نہیں ہوتا جب تک اس کے پاس اس پر پروف اور دلیل قائم نہ کی جائے۔ تو مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں اور ریفرنس بھی آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے۔ سورہ مبارکہ احقاف تھی، سورہ مبارکہ حدید تھی، سورہ مبارکہ بقرہ تھی، سورہ مبارکہ اور مائدہ تھی، اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں نے وہ نوٹ کیے ہوں گے اور آپ کے پاس وہ موجود ہوں گے۔ اب ہم عزت حاصل کرتے ہیں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 216 اور 217۔ ماشاءاللہ۔ یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، اسپیشلی یوتھس کے جا کے قرآن مجید میں دیکھیے، اور کوئی ٹرانسلیشن ہو، اردو زبان میں ہو، انگلش میں ہو، جو آپ کو اچھا لگے، کسی ٹرانسلیٹر کا بھی ہو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیات بھی کربلا کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہیں، ماشاءاللہ، جس میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، جہاد نہیں۔ ہم نے پہلے دن کہا تھا جہاد اور ہے اور قتال اور ہے۔ جہاد وہ کرتے تھے جو رضی اللہ ہیں، اور قتال وہ کرتے ہیں جو ادھر سے ہی علیہ الصلاۃ والسلام بن کے آئے ہیں۔ جہاد میں ہم نے کہا تھا کمپلسری نہیں، نیسسری نہیں ہے کہ بندے کی جان بھی چلی جائے، شہید بھی ہو سکتا ہے، غازی بھی ہو سکتا ہے، اس کی ویلیو کا اللہ رب العزت معترف ہے اور قائل ہے، اور مقاتل کے لیے مینڈیٹری ہے اور کمپلسری ہے اور نیسسری ہے کہ وہ پہلے قتل کرے اور پھر قتل ہو جائے۔ اور یہ بھی ہم نے کہا کہ جہاد میں جانا جو ہے وہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا قصہ جب آیا سورہ مبارکہ صافات میں،
تو اس وقت ہم نے بیان کیا کہ امر بالمعروف ہوتے ہوئے بھی باقی اعمال اور ہیں اور جہاد اور ہے. باقی اعمال میں صریح آرڈر ہے، لیکن جہاد ایک ایسا عمل ہے جس میں صرف امر نہیں بلکہ جس کو امر دیا جا رہا ہے اس کے اوپینین اور اس کے نظریہ کی بھی وقت اور قدر کی جاتی ہے. اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ جب میدان جنگ میں جائے گا تو پتہ چلنا چاہیے کہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے یا زبردستی بھیجا جا رہا ہے. یہ بھی ہم نے کہا کہ جہاد میں جانا واجب کفائی ہے، لیکن میدان جہاد میں جب چلا گیا تو پھر وہاں رہنا واجب عینی ہے. اس لیے کہ جانے کے لیے تو کوئی بھی چلا جاتا، لیکن اب یہ جا چکا ہے تو اب لوٹنا آپشنل نہیں ہے. اب شوکت و عزت اسلام کا مسئلہ بن گیا ہے. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ان سے پوچھ کر اپنی مرضی سے جائیں جان نچھاور کرنے کے لیے، پھر اس کا اجر و ثواب بڑھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تھوڑا ہے کہ خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہونا. آپ کی زبانوں میں کہاوت ہے نا کہ شہید ہونے کو جی تو چاہتا ہے، پر سنا ہے کہ وہ جان سے مار دیتے ہیں. ہمیں جان سے تو مرنا ہی پڑتا ہے نا، شہادت تو تب ہی ملے گی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ جی گھر بیٹھے بیٹھے یا باتوں سے شہادت تھوڑی ملتی ہے. نہیں، وہ زخم بھی کھانے پڑتے ہیں، خون بھی گرانا پڑتا ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجاہد فی سبیل اللہ لڑتا ہوا فرنٹ پر مارا جائے تو اس کے کیسے انتظامات ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا سچے کی زبان پر کہ پھر اس کا قطرہ خون کا زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہان معاف پہلے فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور قطرہ خون کا زمین پر بعد میں گرتا ہے، جنت کی حوریں اسے اپنی گود میں پہلے لیتی ہیں. اور اس کے کیا احکام ہیں؟ اگر بستر مرگ پہ مر جائے نا بندہ تو اتنا نجس ہو جاتا ہے، اتنا نجس ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ دھونے سے تو پاک نہیں ہوتا. ابھی مطلب باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، جتنا عزیز ہے، ایک دوسرے کے لیے ابھی سانسیں چل رہی تھی تو ایک دوسرے کو چوم رہے تھے، اب ہاتھ لگایا تو یہ بھی نجس ہو جائے گا. کیا کہنے. یہی تو آپ کے اور میرے آقا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں عجبت لمن، تعجب ہے مجھے اس انسان پر، اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، کہ جس کی ابتدا ایسے گندے پانی کے قطرے سے ہے کہ اگر نجس سے نجس ترین شے کو ہاتھ لگ جائے نا تو وہی دھو لیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے. لیکن انسان کے بدن سے وہ پانی کا قطرہ نکلا نہیں کہ نہیں بھائی اب تو پورے کا پورا بدن دھونا واجب ہو جائے گا. اور یہ ہے اس کی ابتدا. اور پھر فخر و مباحات کرتا ہے کہ میں ہوں. کیا ہے تو؟ اولہ نطفہ اور آخرہ جیفہ. کتا مر جائے تو اس کو گھسیٹ کے اگر پھینک دیا جائے تو فقط ہاتھ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن یہ اپنے اوپر فخر و مباحات کرنے والا انسان، اشرف المخلوقات کہلانے والا انسان، مرنے کے بعد اگر کسی اور کا بھی ہاتھ لگ جائے تو اس کو بھی اپنا بدن دھونا واجب ہو جاتا ہے. اور یہ تو اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ نہیں بلکہ اس کو ڈس انفیکشن عام سے پاک نہیں ہوتا بلکہ بیری کے پتوں سے نہلایا جاتا ہے، کافور سے دھویا جاتا ہے، پھر آب خالص سے دھویا جاتا ہے. 3 غسلوں کے بعد جا کر یہ پاک ہوتا ہے. تو لیکن شہید کا کیا مرتبہ ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کو اسی کپڑوں، انہی کپڑوں میں، انہی جوتوں میں، اس کے غسل کے بغیر ایسے ہی دفن کر دو، اس لیے کہ یہ پاک اور مطہر ہم نے کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بات پھر کہیں اور نہ چلی جائے. جہاد اور قتال جو ہے وہ اس سے بالا تر ہے. تو جو آیت ابھی پڑھی جا رہی ہے
216 اور 217 اس میں دیکھیے کربلا کیسے اشارہ ہو رہا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے لوگوں تم پر اللہ کی طرف سے قتال فرض کیا گیا، جیسے روزے فرض کیے گئے، جیسے نماز فرض کی گئی، اسی طرح قتال بھی تم پر واجب قرار دیا گیا، لیکن تمہیں اچھا نہیں لگا. وہو کرہ لکم، تم اس کو اچھا سمجھتے نہیں ہو، اس لیے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے جس پر یہ جوان ہنس رہے تھے کہ شہادت کو جی تو ہر کسی کا چاہتا ہے نا، شہید ہونے کو، پر اگلی بات مشکل ہے، اس میں جان بھی دینا پڑتی ہے. قتال ہے تم پر واجب لیکن تم اسے اچھا نہیں سمجھتے. لیکن ایک بات یاد رکھو مسلمانوں اور مومنوں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو جو تمہیں اچھی تو نہیں لگتی لیکن ہیں تمہارے لیے اچھی. کیوں؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. اللہ عالم ہے، تم جاہل ہو، تم نادان ہو، وہ دانا ہے، اور تم بالکل بھی اس سے آگاہ نہیں ہو، وہ آگاہ ہو، خبیر ہو، سمیع ہو، بصیر ہو، علیم ہے. تو یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے. ادھر بھی کہا تھا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، ادھر بھی ہے قتال. اور اگلی آیت میں کربلا کی طرف جو اشارہ ہے وہ یہ ہے الذین اخرجوا من دیارہم، کہ وہ لوگ ہیں یہ قتال والے جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے. اور پھر یہ آواز دی کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ صحابہ کرام آپ سے یا رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ماہ حرام ہے، یہ حرام مہینے جیسے محرم الحرام ہے نا، آپ کہتے ہیں حرام کا مطلب یہ نہیں فاربیڈن، حرام کا مطلب ہے محترم. تو یہ جو مہینے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے کہ جو جن مہینوں میں قتال حرام ہے وہ تو اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں نا، کہ لڑائی جو ہے کسی طریقے سے ہماری جان بچ جائے. تو قل قتال فیہ کبیر، ان 4 مہینوں میں، وہ 4 مہینے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، آپ کو پتا ہوگا پھر بھی میں ریمائنڈ کرا دوں کہ رجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے جو تھے اسلام سے پہلے بھی ان میں جنگ کرنا فاربیڈن تھا اور وہ اس کا احترام کرتے تھے جاہلیہ دور میں بھی. لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جب پوچھتے ہیں تو قل قتال فیہ کبیر، اس میں قتل کرنا تو گناہ کبیرہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور یہ صد سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے کی رکاوٹ ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ صرف یہی نہیں ہے، وَالْقَتْلُ أَكْبَرُ مِنْهُ، اور اس میں کسی کو قتل کرنا باقی مہینوں میں قتل کرنے سے بہت زیادہ ہے. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے اور فساد جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے اور خطرناک ہے. ایک اور ہے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، کہ اس بیت اللہ الحرام سے اس کے اہل بیت کو زبردستی نکالنا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے. اب اخراج اہلہ اکبر، اہل کس کا؟ اہل مکہ کون ہیں؟ وہ جو مکہ والے ہیں. لیکن اہل اللہ کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں؟ وہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد فرما
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا روئے زمین پر وہ مکہ میں اللہ رب العزت نے بنایا تھا، وہ جس کو اپنے لیے گھر کی ضرورت نہیں ہے، کسی پرپس کے لیے وہ گھر بنایا تھا، اور اس گھر کو پہلے تو مکان تھا، گھر تو بنا امیر المومنین کی ولادت عظمیٰ کے بعد، ورنہ گھر تو وہی ہوتا ہے نا کہ جس میں کوئی رہے. ادروائز آپ کی انگلش میں بھی کہتے ہیں کہ ہوم اور ہاؤس میں فرق ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ ہوم اور ہوتا ہے اور ہاؤس اور ہوتا ہے. ہاؤس وہ ہوتا ہے کہ ادھر کوئی رہے یا نہ رہے، اچھی بلڈنگ نظر آتی ہو وہ ہاؤس ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن ہوم وہ ہوتا ہے جہاں آنا جانا بھی ہو اور وہاں کچھ لوگ رہیں بھی صحیح. تو ایمانداری سے بتائیے، جب سے یہ گھر بنا تھا وہ ہاؤس تھا یا ہوم تھا؟ کہ اس کے اندر تو کوئی جا آ نہیں سکتا، اور بند ڈبے کی طرح آدم سے لے کر حضور خاتم تک کوئی اندر تو رہا نہیں ہے. تو یہ تو احسان سمجھو امیر المومنین اور اس کی اماں کا کہ جس نے ہاؤس کو ہوم میں تبدیل کر دیا، ورنہ مکان رہتا گھر نہ بنتا. اللہ نے کہا ہے یہ بیت ہے، بیت ہے بیتوتا سے. بیتوتا کا مطلب ہے کہ جس کے اندر کم از کم 3 دن تک کوئی رہے، بیتوتا کرے. آئیے آپ کی توجہ کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. آپ مکہ گئے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، آپ دیکھیے جا کر وہاں مقام ابراہیم بھی ہے. یہ مقام ابراہیم کہاں سے آ گیا؟ ابراہیم یہاں کھڑے ہوتے تھے یا نہیں؟ یہاں کھڑے ہوتے تھے، یہاں نہیں. اسی پتھر پر وہ جو اس کے اس غلاف میں بند ہے نا، ڈبی میں، اس کے اندر پتھر ہے، اور پتھر پر 2 قدم رکھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، پتھر میں گڑے ہوئے ہیں. تو پتھر ایسے یہ چلتا تھا، اس لیے کہ وہاں مزدور ایک تھا، مستری ایک تھا. اب اس کا فولڈنگ کا کام یہ پتھر کرتا تھا کہ حضرت ابراہیم اگر یہاں ہیں تو یہاں پتھر اور بلاکس لگانے اسماعیل دے رہے ہیں، وہ رکھ رہے ہیں دیواروں پر. اور آگے جانے کے لیے پھر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اتر جاتے اور پھر پتھر کو کھینچتے، نہیں. اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا تھا، پتھر تو چلتا رہے، میرے خلیل کو اترنا نہ پڑے. اور پھر اتنا زیادہ وہاں کھڑے رہے کہ اس میں پاؤں کے نشان پڑ گئے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہا کہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا ہے. اب اللہ رب العزت ہماری دعا یہ ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. کہ اللہ اس کی مزدوری تیرا ابراہیم یہ چاہتا ہے کہ میری نسل سے ایک رسول بھیج جو اس قوم کو تلاوت آیات بھی کر کے سنائے اور ان کو تعلیم کتاب و حکمت بھی دے اور تزکیہ بھی کرے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دوست دوسرے سے کچھ مانگے اور وہ نہ دے. لیکن تھوڑی امینڈمنٹ ہے میرے خلیل، وہ یہ کہ تو نے کہا ہے کہ وہ رسول بھیج جو تلاوت کرے اور تعلیم پہلے دے اور تزکیہ بعد میں کرے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سورہ مبارکہ جمعہ کی 2 نمبر آیت میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے رسول بھی بھیجیں گے، اس کی ڈیوٹی بھی لگائیں گے تعلیم کتاب و حکمت، لیکن اس سے پہلے وہ ان کا تزکیہ کرے گا. یہ پھر پرنسپل بن گیا. ٹیچر کسی کائنات کے کسی حصے کا بھی ہو، اس کا یہ پرنسپل بن گیا ہے. جب بھی کلاس روم میں داخل ہوتا ہے سب سے پہلے پروفیشنل ٹیچر وہ ہوتا ہے جو بلیک بورڈ ہو یا وائٹ بورڈ ہو، جو بھی ہو، جو کچھ اس پر لکھا ہے سب سے پہلے اس کو
صاف کرتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کیوں ایسے کرتا ہے؟ ایسا بھی تو ہے نا, یہ بورڈ ہے سامنے, اس پر رنگ برنگے بنے ہوئے ہیں, اس پہ نقوش بنے ہوئے ہیں, بہت سارا لکھا ہوا ہے, ٹیچر صاحب آتے ہیں وہ بھی کچھ لکھ لیں تو کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. وہ اس کا پرنسپل اس لیے بن گیا ہے کہ جب تک پہلے جو کچھ ہے اس کو مٹایا نہ جائے, نیا سب کچھ جو سکھانا چاہتے ہیں وہ نکھر کے سامنے آتا ہی نہیں ہے. اسی لیے حبیب خدا نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ صرف کہو کوئی خدا نہیں ہے, سارا اپنے ذہن کا بورڈ صاف کرو, اس پر صرف میرے اللہ کا نام لکھو, پھر ہم کہیں گے تفلحو, تمہاری جنت کا محمد گارنٹر بننے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا تھا یہ تو ٹھیک ہے کہ تیرا خدا بھی مان لیتے ہیں, ہمارے 360 وہ ہیں, 361 ہو جائیں گے, کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس تو پہلے ہی اتنے ہیں, ایک اور صحیح. تو جب بہت کھینچا تانی ہوئی اور ڈائلاگ ناکام ہوئے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حبیب کیوں اپنی طاقت بھی ضائع کرتے ہو, اپنے ان کے ساتھ کیوں وقت بھی ضائع کرتے ہو, ان سے کہیے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے, کبھی کبھی تم ہمارے مندر میں بھی تشریف لایا کیجئے. نہیں لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت بالکل بھی نہیں کرتا جن کی تم پرستش کر رہے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم میرے اللہ کی عبادت کرنے والے بھی نہیں ہو. ولا انا عابد ما عبدتم, اب نہیں, اب فارم بدل دی, پہلے کہا تھا عبادت نہیں کرتا, اب ارشاد فرمایا میں عبادت کرنے والا ہوں ہی نہیں جن کی تم عبادت کرنے والے ہو. اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا, اگر تمہیں یہ قبول نہیں ہے میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارا وہ راستہ اور میرا یہ راستہ. تو یہ ہوتا ہے. اور ابراہیم نے کہا تھا کہ یہ دعا قبول کر لے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دعا تیری قبول ہو گئی, لیکن اب اس کے لیے آپ کی جاب ہم لگاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ اے ابراہیم و اسماعیل تم دونوں, تمہاری ڈیوٹی ہے اور تمہاری نسلوں کی بھی ڈیوٹی ہے کہ تم اسے پاک رکھنا. کس کے لیے؟ للطائفین, طواف کرنے والے. آدم سے لے کر اس وقت تک سارے ادوار میں طواف تو ہوتے رہتے تھے. والعاکفین والرکع السجود, رکوع کرنے والے بھی وہاں رکوع کرتے تھے, سجدہ بھی بڑا زبردست ہو رہا تھا, لیکن جو چیز مس تھی وہ آپ توجہ کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا. وہ تھا کہ اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے بھی یہ پاک رکھو. اور اعتکاف عزیزان محترم اہل سنت بھائیوں کے ہاں بھی اور شیعہ فقہ کے مطابق بھی کم از کم اس کی مدت ہوتی ہے 3 دن اور 3 راتیں, اس سے کم اجازت ہی نہیں ہے, وہ منعقد ہی نہیں ہوتا. تو ایمان سے بتائیے آدم سے لے کر خاتم تک کوئی ایسا بندہ آیا جس نے 3 راتیں اور 3 دن اندر گزارے؟ نہیں نا. تو یہ آیت اگر امیر المومنین علی بن ابی طالب اور اس کی اماں وہ 3 دن اور 3 راتیں اندر نہ گزارتے تو اس آیت کا ترجمہ اور معنی ہی نہ ملتا. بلندتر صلوات. اور پھر سورہ مبارکہ حشر میں آواز دی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ اس کی ہیبت کی وجہ سے پہاڑ پھٹتے ہوئے نظر آتے اور پہاڑ ریزے بن جاتے, سنگریزے بن جاتے. ایمان سے بتاؤ سارے مسلمان مل کر یہ جو حافظ اور مفتی اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں, میں بڑے احترام سے عرض کروں گا,
پوری دنیا کے قرآن لکھے ہوں، پڑھے ہوں، سیڈیاں ہوں، ان کی ویڈیو ہوں، ڈی وی ڈی ہوں، جو بھی ہیں، پہاڑ کیا ایک پتھر بھی نہیں ہلنے والا، اس پر رکھو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو کیا وجہ ہے کہ قرآن نے آواز دی؟ قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ اگر وہ پتھر پہ آ جائے تو پتھر کو پھٹنا پڑتا ہے۔ وہ احسان مان اس ناطق کی قرآن کا جو آیا اور اس نے ثابت کر دیا میرے اللہ نے سچ کہا ہے۔ اگر قرآن حقیقی آئے تو پتھر کو پھٹنا پڑتا ہے۔ مادر کے شکم مبارک کے خلاف میں وہ ناطق کے قرآن علی ابن ابی طالب ابھی پتھر کعبہ کے سامنے آیا ہی تھا کہ پتھر نے مسکرا کے آواز دی، آؤ ناطق کے قرآن تو آئے اور ہم نہ ہلے۔ علی اور علی کی اماں کا احسان مان کہ تجھے تو ٹکرے مارتے ہوئے ساری عمریں گزر جاتی، تجھے ان آیات کا مصداق نہ ملتا۔ اللہ کہتا ہے کہ اسے اعتکاف کے لیے پاک رکھو۔ اعتکاف سوائے علی اور اس کی اماں کے کسی نے 3 دن اور 3 راتیں اس ڈارک روم میں گزاری ہی نہیں ہے، آدم سے لے کر آخری انسان تک۔ اور اس کے علاوہ قرآن نے آواز دی، قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہو تو ابھی تو شکر مناؤ کہ ابھی یہ قرآن ناطق غلاف میں موجود تھا۔ تو دیوار شک ہوئی، اگر سامنے بنفس نفیس آ جاتا تو کیا ہو جاتا؟ تو پھر کہیں اور نہ چلے جائیں، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اہل بیت کو اس کعبہ سے، اس گھر والوں کو اس کے گھر سے نکالنا اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے۔ اور کہا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ یا اکبر من القتل، کہ فتنہ جو ہے یہ فتنہ اور فساد ہے۔ اب بتائیں وکلاء یزید جو زور لگاتے ہیں اس کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، جو اللہ کے اس اہل بیت کو اللہ کے گھر سے بھی نکال رہا ہے، جو مسجد الحرام کے راستے کی رکاوٹ بھی بن رہا ہے، جو حج کا مانع بھی بن رہا ہے، جو قتل بھی کر رہا ہے، جو فتنہ و فساد کا بھی باعث ہے، اب وہ اگر وہ فتنہ فساد بھی ہے اور اللہ کے نزدیک مسجد کا دروازہ بند کرنا کفر بھی ہے اور اکبر من القتل بھی ہے اور فتنہ بھی ہے، تو پھر کفر کسے کہتے ہیں؟ اور اگر وہ مسلمان ہے تو کافر پھر کون ہے؟ تو عزیزان محترم، پھر آ جائیں ایک اور آیت سورہ مبارکہ بقرہ میں، اتنی مشہور ہے کہ اس کا حوالہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یقیناً ہم ابتلا کریں گے، ہم ٹیسٹ لیں گے، ہم آزمائیں گے تمہیں اے کربلا والو، اور تو کسی کا کلیجہ ہی نہیں ہے۔ اب تمام مفسرین نے بڑھ چڑھ کے لکھا کہ یہ امت اس سے مراد ہے، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ان کو آزمایا جاتا ہے، ان کے مال لیے جاتے ہیں، ان کی جانیں لی جاتی ہیں، ان کے ثمرات لیے جاتے ہیں، ان کی ثمرات حیات، ملا تو لکھے گا کہ جی ان کے پھل ضائع کیے جاتے ہیں۔ اب ایسی بات نہیں ہے، یہ ثمرات حیات کی بات کی جا رہی ہے، یعنی ان کو بچوں کے موت کا دکھ دیا جاتا ہے، وہ ہوتے ہیں یقیناً ثمرات، ان کی اولادیں بھی ہم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ شکایت نہیں کرتے ہیں۔
اگر عام بندہ ہو، عام صحابی ہو، عام تابی ہو، عام تبع تابی ہو، عام امتی ہو، عام مسلمان ہو، تو وہ اللہ کے پر کوسچن مارک لگاتا ہوا نظر آئے گا اور کہے گا کہ میرا ہی گھر تجھے ملا تھا. لیکن یہ وہ کربلا والے ہیں جو کہتے ہیں اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مصیبت آتی ہے تو قالو، یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اب یہ صفات، یہ انا للہ کی تفسیر میں تمام تفسیروں میں مفسرین نے لکھا کہ ایک، باقی سب نے لکھا کہ یہ امت کے بارے میں ہے، یہ امت رسول اللہ کی یہ خصائص ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ بالاجماع لکھی کہ یہ آیت نازل کب ہوئی، کہ جب حمزہ سید الشہداء، پیغمبر اور علی کے چچا، وہ شیر خدا اس دور کے اسد اللہ اور اسد الرسول، وہ جب شہید ہوئے جنگ احد میں، تو اس وقت امیر المومنین آئے، اپنے چچا کی لاش کو دیکھا اور اس پر ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دشمنوں نے بھی یہ لکھا کہ امیر المومنین علی نے یہ الفاظ کہے تھے. اذن اس وقت فوری طور پر جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جبرائیل نے کہا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے حبیب یہ ایسے گروہ ہیں کہ حالانکہ توجہ کیجئے، کہا تو ایک نے تھا نا، کہہ دیتا کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں اور مجھے ہی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، لیکن کہا نہیں اے علی تیری بلاغت پہ قربان جاؤں. ادھر کہا ہم ایک نہیں، ہم سارے کے سارے میری اولاد سمیت ہم اسی کی خدمت سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہ رب العزت نے بھی پھر کہا چونکہ میرے خاص بندے نے سب کو شامل کیا ہے، ہم بھی سخاوت کا مظاہرہ کریں گے، ہم بخیل نہیں ہیں. اگر اس نے شامل کیا ہے تو ہم بھی ان کو یہ خوشخبری دیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ایک صابر نے کہا تھا اے رسول سب صابرین کو یہ خبر دے دو کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ گروہ ہیں. اگر امت مراد ہو تو امت پر تو صلوات نہیں ہوتی نا اللہ کی طرف سے، تو اللہ کی طرف سے جن پر صلوات ہوتی ہے وہ آئے صلوات دیکھ لو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی آیت پڑھتا ہے، کوئی آپ کو کہتا نہیں ہے کہ درود بھیجو، لیکن بلا ساختہ آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر امتی ہو تو کسی امتی پر صلوات نہیں ہے، لیکن یہ صرف اور صرف آل محمد اور اہالیان کربلا مراد ہے جن پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب وہ کہتے ہیں مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو ہم بھی اب دل کھول کے کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ گروہ ہے جن پر ہماری صلواتیں بھی ہیں، ہماری رحمتیں بھی ہیں، ہماری برکتیں بھی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اگر ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت کے چراغ ہیں تو فقط یہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات. صاحب نے لکھا کہ علی نے کہا تھا انا للہ، اور یہ کہنا سوچنا بھول گئے کہ علی نے کہا تھا پہلے آیت بعد میں آئی ہے. یہ ملا کے ذہن سے اتر گئی کہ اگر آیت پہلے آئی ہوتی تو علی پڑھتے تو اتنا مقام بلند نہ ہوتا. کتنا نباز اور نبض شناس ہے اللہ رب العزت جو یہ کہتے ہیں سورہ مبارکہ انسان میں کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری وہی مرضی ہے جو میری مرضی ہے، میری مرضی وہی ہوتی ہے جو تمہاری مرضی ہوتی ہے. تم نے کہہ دیا ہم بھی یہی کہیں گے، ہم نے جو کہہ دیا تم بھی وہی کہو گے. اور قربان جاؤں یہ بھی سب نے لکھا کہ جب مسند قضا پر ابو طالب عمران عبد مناف ولی اللہ الاعظم کا ابابہ اور مربی رسول اللہ نے جب بیٹھ کر جناب خدیجہ اور رسول اللہ کا نکاح پڑھا، اس میں 15 خطبے پڑھے ہیں عقد سے پہلے، اور ہر خطبے کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ.
الحمدللہ. آج ملا کہتا ہے کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا. اگر الحمدللہ کہنے والا مسلمان نہیں ہے تو پھر کون ہے جو مسلمان ہے جو الحمدللہ کے بغیر بھی کہتا ہوا نظر آئے یہ بڑا مسلمان ہے. وہ جو کہتا ہے الحمدللہ. تو ایک پاکستان میں ایک مرحوم ہو گئے ہیں عالم, ان پہ اعتراض تو غصے میں کہنے لگے کہ ٹھیک ہے یار یہ سچ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. وہ تنگ آ کے نا کہنے لگے نہیں پڑھا, بالکل نہیں پڑھا تھا. تو اپنے آپ جیسے مومنین وہ بھی غصے میں ہو گئے, کہنے لگے ہمارے مولوی صاحب نے مان لیا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو وہ کہنے لگے ہاں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس لیے کہ ان کو ٹائم ہی نہیں ملا کلمہ پڑھنے کا. وہ دنیا کو کلمہ پڑھاتے ہوئے گزر گئے. وہ سب کو کلمہ پڑھا رہے تھے. وہ جو دوسروں کو پڑھاتا ہے ظاہر ہے وہ خود کلمہ, وہ اور کوئی سینگ ہوتے ہیں کلمے کے. تو ابو طالب نے جو نکاح پڑھا ہے, اب یہ سوچنا چاہیے نا کہ اپنے رسول کے نکاح کا بھی کوئی وہ تو تحفظ کرنا چاہیے نا کہ کافر سے تو یہ تو سنت بن جائے گی, اسے بھی جا کے مندر میں پڑھوانا چاہیے. تو ابو طالب علیہ السلام نے 15 خطبے جو نکاح سے پہلے پڑھے ہیں نا, ان میں ہر خطبے میں کہا الحمدللہ. تو اللہ رب العزت نے کہا الحمدللہ رب العالمین, جس سے قرآن سٹارٹ کیا ہے. ابو طالب کا لہجہ اور ابو طالب کے بیٹے کا لہجہ اللہ کو اتنا پسند ہے, ادھر یہ بات کر دیں وہ آیتیں بنا کے نازل فرما دیتا ہے. اور ایک راز کی بات بتا دوں, کوئی اور سن نہ لے, کہ مسلمان بھی اندر سے انہی دونوں کو فالو کر رہا ہے, چاہتا نہیں ہے, خوش ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی آپ کا ماشاءاللہ کیا ہو گیا, تو کیا آواز کہے الحمدللہ. الحمدللہ کہتے ہوئے یہ فالو کر رہا ہے ابو طالب عمران کو. اور جب کوئی غمگین ہوتا ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی مر جاتا ہے, تو کہتے ہیں جی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ علی ابن ابی طالب کے قول پہ عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور کوئی کرے یا نہ کرے, علی کی اولاد نے اسے پلے باندھ لیا. اور کربلا میں بھی جا کے دیکھیے, اور ہر دور میں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ, عاشور کے اعمال بھی کرتے ہیں, ہر جگہ پہ یہی ہے. اور اگر سید الشہداء گھوڑے پہ اونگ آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بیٹا جب پوچھتا ہے کہ بابا خیریت تو ہے, یہ کلمہ استرجاع ارشاد فرما رہے ہیں, تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا ابھی ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہاتف غیبی کی آواز آ رہی ہے, یہ کاروان موت کی طرف جلدی سے چل رہا ہے اور موت جلدی جلدی اس کی طرف بڑھ رہی ہے. تو شبیہ پیغمبر نے ایک ہی لفظ کہا اولسنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو فرزند پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو کائنات میں کوئی بھی حق پہ نہیں ہے, حق پہ ہیں ہی ہم. تو شبیہ رسول نے انگڑائی لے کر ارشاد فرمایا اذن لا نبالی بالموت, تو پھر ہمیں کیا موت سے گھبرانا, انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. زیادہ وقت نہ لوں, آج چھٹی رات ہے, اور اس رات کو عموماً معلوم نہیں آپ کے ہاں کیا ٹریڈیشن ہے, لیکن میں شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھتا ہوں. بہت کچھ کہنے کو ہے نا, ورنہ علی اکبر وہ ہے عزیزوں کہ ہر روز شہادت پڑھی جائے تو بھی اس کے مصائب ختم ہونے والے نہیں. اسماعیل کو حضرت ابراہیم لے کے گئے تھے منا میں, اور جب لٹا کر چھری گلے پہ رکھی تھی تو ہسٹری میں لکھا ہے کہ چھری چلی تو نہ تھی, لیکن ایک لکیر کا نشان گلے پہ بن گیا. جناب ہاجرہ 90 دن اس کے بعد زندہ رہی اور ایک ہی لفظ کہتی تھی اگر چھری چل گئی ہوتی. بہت روئی نا, تو ابراہیم تسلیاں دیتے کہ اے ہاجرہ کچھ بھی نہیں ہوا. کہا خلیل الرحمن ہوا تو کچھ نہیں,
जिगर फट इस वजह से रहा है, अगर ये छुरी चल गई होती, मैं कहूंगा ए हाजरा ऑफ मिना, आइए हाजरा करबला को देखिए। अजरुकुम अल्लाह। तैयारी कर लीजिए, थोड़ी आंसू बहाने हैं और जनाब ज़हरा और इमाम मज़लूम करबला को तसल्ली देने के लिए, और हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय इस आंसू के नजराने के। और ये मुसीबत के दिन भी हैं, तो अगले साल मालूम नहीं कोई हम में से जिंदा हो न हो। ये दिन तो आएगा लेकिन हमारी गारंटी नहीं है। तो अजीजों, ये अकबर वो है कि जिसकी विलादत पर सैयद शुहदा ने सिर्फ मदीना नहीं बल्कि इर्द गिर्द की बस्तियों को भी दावत उमूमी दी थी कि जो भी आएगा मुझे मुबारक देगा, उसे हुल्ले और जेवरात और खाने पीने की अशिया मुहैया फरमाई। ये जाकिरीन से भी आपने सुना और पढ़ा भी जाता है कि हजरत अली अकबर को फूफी ने पाला था 18 साल। वो इसलिए कि ज़हरा की बेटी इंतजार करते करते आखिर में आई, और असर के टाइम जब तशरीफ लाई ना, तो हुसैन सब कुछ लुटा चुके थे। अब कहा भैया मुबारक के बदले में क्या दोगे? हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, जमीन की तरफ देखा। अपनी बहन को देने के लिए अकबर के सिवा कोई मुनासिब चीज न मिली। अजरुकुम अल्लाह। उठाया और अपनी बहन की गोद में दे दिया। अजीजों, अब दिन को जनाब अली अकबर अपनी फूफी के यहाँ होते और रात को जनाब लैला के यहाँ। और जनाब लैला रिवायत करती है कि रात के आखिरी हिस्से में मैं अक्सर देखा करती थी कि एक साया है जो मेरे लाल अली अकबर पर मंडला रहा है। तो हैरान होकर एक रात ऐसा हुआ कि मैंने हाथ थाम लिया, तो मजलूम करबला इरशाद फरमाते हैं, ऐ लैला, मैं हुसैन हूँ, नमाज तहज्जुद के बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं अपने अकबर को न देखूं। अजरुकुम अल्लाह। अकबर को देखने, अकबर की जियारत करने आ जाता हूँ। इतना प्यारा बेटा हुसैन का करबला में काम आने वाला है। अजीजों, अबुल खनूक एक रावी है, उसको मुख्तार सकफी ने कूफा में बुलवा लिया और कहा कि अबुल खनूक, तू तो डायरेक्टली तो करबला के जंग में इन्वॉल्व नहीं था ना? कहा नहीं। तो कहा कि फिर ठीक है, तुम मुझे करबला सुनाओ। शियो, अब थोड़ी तवज्जो करो और आपकी ज़हमत को खत्म करें। कहा कि मुख्तार, बिल्कुल न दोहराना कभी, न मैं करबला सुना सकूंगा और न तू करबला सुन सकेगा। हाँ, ये कर, तू सवाल कर, मैं जवाब दूंगा जो मुझे पता होगा। कहने लगा, अच्छा ये बताओ अबुल खनूक कि करबला में मेरे आका हुसैन को सबसे प्यारा कौन था? तो कहने लगा, दो जवान थे, एक अबुल फजल अब्बास और एक अली अकबर। कहा, इन दोनों में से भी कौन? कहने लगा, अब मैं वसूख से कहूंगा कि अली अकबर सबसे प्यारा था। कहने लगा, उसकी दलील क्या है? कहा कि अबुल मुख्तार, जिस जवान को भी तेरा मौला भेजता था ना, भेज कर फिर उसकी सवारी चली जाती, ज़हरा का बेटा खैमों के दरवाजे पे खड़ा होकर देखता रहता। लेकिन जब इस बेटे को भेजा ना, और फिर सारे जवानों को जब भेजा, तो उनकी शहादत का गवाह हुसैन खुद बना है, हत्ता अब्बास की शहादत का, हत्ता अली असगर की शहादत का। और कहा कि क़यामत के दिन मैं खुद गवाही दूंगा इन शुहदा की। लेकिन तेरा मौला जब इस अपने बेटे को भेज रहा था ना, तो फिर क्या कैफियत थी मुख्तार, कि सबसे पहले तो अल्लाह को अपना इस शहीद की शहादत का गवाह बनाया, और फिर वो खैमों के दरवाजे पे ठहर न सका और अपने बेटे के पीछे दौड़ता हुआ नजर आता और ये कहता हुआ नजर आता, महलन महलन या अलिया, ए अली अकबर, आहिस्ता आहिस्ता जाना। और कहता था कि बेटा अली अकबर, एक
احسان اپنے ضعیف بابا پہ یہ کر کے جانا کہ گھوڑے کا منہ رکھنا گھوڑے کی طرف، اس پر رکھنا لشکر کی طرف، اور اپنا رخ انور موڑ کے اپنے بابا کو زیارت کرواتے جانا. لیکن وہ وقت بھی آیا، وہ خلو کہتا ہے کہ زہرا کے بیٹے کا یہ چاند کربلا کے ریت میدانوں میں گم ہو گیا، اور حسین ابن علی بس بے چین ہے. اور یہ کیفیت کیسے؟ اس نے کہا کہ راوی کہتا ہے حسین ابن علی کھڑے تھے خیموں کے دروازے پر، اور خیموں کے باہر کھڑی تھی جناب فضا، خیموں کے اندر تھی جناب زینب، مصلے پہ تھی جناب لیلا، اور مظلوم کربلا ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں. 4 سال کی معصومہ بچی میرے مولا کو کہتے یہاں بتا مالی اراکتنا نفسک وتدیر طرفک، بابا آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے، آپ کی سانسیں کیوں اٹک رہی ہیں؟ میرے مولا دوڑ کے آتے ہیں، اے جناب بہن زینب اپنی بھابھی کو بلائیے. میرے مولا ارشاد فرماتے لیلا میرے نانا کا یہ حکم ہے کہ اگر جوان بیٹے کے حق میں بوڑھی ماں دعا کرے تو وہ قبول کرتا ہے. جناب حاجرہ نے تیمم کیا، مصلے پہ بیٹھ کے بال کھول کر کہا بارنا یا رات یوسف لا یعقوب یا رات اسماعیل لا ہاجرہ اور دو جبریل لیا، اور یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اسماعیل کو حاجرہ سے ملانے والے، میرے بیٹے کو بھی میری ایک دفعہ ملاقات کروا دے. امام علی اکبر جناب علی اکبر واپس آتے ہیں، آ تو گئے علی اکبر، لیکن امام مظلوم کربلا سے کہتے ہیں بابا سسکل الحدید کلا جھنلی والا تشکر قتلنی، بابا یہ ہتھیاروں کا گرمی اور بوجھ مجھے مار ڈالے جا رہا ہے، اور پیاس مجھے قتل کر رہی ہے. حالیلا شربت من الماء سبیل، کیا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ اب ذرا توجہ کیجئے، حسین کے بیٹے کو پتا ہے میرے بابا کے پاس پانی نہیں، لیکن اس کو وہ وقت یاد آ گیا بغیر موسم کے اگر اکبر چاہتا ہے تو وہ جنت سے میوے منگوا کے علی اکبر کو دیتا ہے، اگر حسین چاہے تو پانی اکبر کو مل سکتا. لیکن اکبر کے کہتے ہیں بیٹا اپنی زبان اپنے بابا کے منہ میں دو، منہ میں رکھنا تھی جلدی سے کھینچ لی. بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. کہا بیٹا جاؤ، آپ کے نانا اور دادا جام کوثر لے کے کھڑے ہیں. اب اکبر آتے ہیں، بوئے کا آواز دیتے ہیں حل من بطالن حل من شجاع حل من مبارز، کوئی ہے تم میں سے میرے مقابلے میں آئے. یہ تو آواز عباس نے نہ دی تھی، یہ تو قاسم نے نہ کہا تھا، یہ تو محمد نے کہا تھا. راوی کہتا یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اکبر جان چکے تھے تھوڑی دیر کے بعد میرا تھکا ہوا بابا، میرا ضعیف بابا آئے گا، میں چن چن کے ان ظالموں کو مار کے جاؤں، میرے بابا کو زیادہ تکلیف نہ ہو. اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ شبیہ رسول نے زین چھوڑی. اور ایک اور یہ جو خصوصیت شہید کی، امام مظلوم کربلا نے سب کے جنازے اٹھائے. ایک ہاتھ میں علم بھی ہوتا تھا، گھوڑے کی باغ بھی، ایک ہاتھ سے جنازہ اٹھا کے گھوڑے پہ لاتے تھے میرے مولا، لیکن 2 شہیدوں کا جنازہ نہیں اٹھایا. ایک جناب علی اکبر جناب عباس نے کہا تھا مولا نہ اٹھائیے، اور ایک ہے جناب علی اکبر جس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا. جناب علی اکبر کے بارے میں لکھا راویوں نے، بحر الانوار میں بھی لکھا ہے، اور حاملی نے بھی لکھا ہے، بہت بڑے رائٹرز نے بھی لکھا ہے کہ زانو بزانو بلاش حسین چھوٹے بچے کی طرح چلتے ہوئے اٹھتے گرتے ہوئے اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچے، اور ایک آواز گونج رہی تھی کربلا کے صحرا میں اکبر.
امام مظلوم کربلا آئے، دیکھا بہن زینب نے اکبر کا سر اپنے زانوں میں رکھا. ارے بہن زینب، ابھی تو تیرا حسین زندہ ہے، کیوں باہر آ گئی؟ کہا بھیا میں نے دیکھا تو لڑکھڑا رہا تھا، میں نے سوچا جوان بیٹے کی موت دیکھ کر کلیجہ نہ پھٹ جائے. عزیزو، امام مظلوم کربلا نے جنازہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن جنازہ نہیں اٹھ رہا. اگر سر کی طرف اٹھاتے ہیں تو پاؤں زمین پر، پاؤں کی طرف اٹھاتے ہیں تو سر زمین پر. آپ کا اور میرا مجبور امام خیموں کی طرف منہ کر کے کہتے یاد بھارا بنی ہاشم، او آج بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے امام کی مدد کرو. مجلس ہو گئی. دعا کر لیا کرو خدا کسی کو ایسی موت نہ دکھائے. ایک اور روایت کہ یہ آنسو آپ کے ایسے گریہ بلند اس وقت ہوتا ہے جب کسی معصوم کی آمد ہوتی ہے اور کوئی آئے نہ آئے. مظلوم کی اماں بقی چھوڑ کے ضرور آتی ہے. میرے مظلوم کو فرصہ دینے والوں، اب کیا ہے؟ علی اکبر کو لٹایا، ابھی سانسیں چل رہی تھی نا. کہا کہ بیٹا تیری کوئی وصیت؟ کہا بیوہ کوئی وصیت نہیں. ایک کام ہے جو علی اکبر نے کیا. سارے شہیدوں نے کہا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا اماں، السلام علیکم یا خالہ، السلام علیکم یا بر رسول اللہ. سب نے سلام دیا، علی اکبر نے الٹا سلام دیا. وعلیکم انی سلام یا ابدا. اب جو محققین ان کا یہ کہنا ہے کہ سیدھا سلام کیا جائے تو اس کا جواب دینا واجب، لیکن الٹا سلام دیا جائے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں. علی اکبر سمجھ چکے تھے ارے میرا بابا اتنا تھک چکا، جنازے اٹھا کر نہ معلوم میرے سلام کا جواب بھی دے سکے گا یا نہیں. ایک وقت وہ بھی آ گیا. وہ وقت بھی آیا. اکبر بیٹا کوئی تیری وصیت، کوئی آخری بات کا اور کچھ نہیں. ظالم نے نیزہ مار کے سینے میں توڑ دیا تھا اور جاتے ہوئے اس نے برچھی کا پھل توڑ کے جاتے ہوئے ایک لفظ کہا تھا، ہم نے سنا ہے حسین بہت صابر تھے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا صبر ہے حسین کا. یہ سننا تھا حسین علی بن گیا. کہا کہ علی اکبر بیٹا یہ کہا تھا آؤ دادا ابراہیم کو بلاتے ہیں. سارے انبیاء دیکھو حسین وہ امتحان دینا چاہتا ہے. کہا بیٹا ہم آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھیں گے، اب میرا ساتھ دو گے نا علی اکبر؟ کہا کہ ساتھ میرا دینا. تھوڑی دیر مظلوم کربلا نے کمر باندھی، اپنا دایاں زانو رکھا جوان کے سینے پر، برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، ہلایا تھا کہ جوان کی لاش ہلی. لاش کا
ہلنا تھا زمین کربلا ہلی، زلزلہ آیا، مظلوم کربلا نے کہا بیٹا دیکھو دادا ابراہیم بھی دیکھ رہے ہیں، نانا رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ عزیزوں، مظلوم کربلا نے یا علی مدد کے برچے کا پھول کھینچا، جوان کا جگر بھی باہر آیا، خون کا فوارہ نکلا، زینب نے پڑھ کے خون لیا۔ جناب زین العابدین سے جب کسی نے پوچھا تھا، مولا ہم نے دیکھا کربلا میں ایک مستور تھی، اور جس نے سرخ رنگ کی چادر پہنی تھی، میرے آقا نے پیٹ کے فرمایا تو میری پھوپھی زینب تھی۔ اور میں جوان بھیا کے خون کے فوارے سے کہنے والے نے کہا، مولا سامنے سے تو اکبر کا خون، لیکن پیچھے سے کیا ہوا؟ میرے مولا پیٹ کے فرماتے ہیں، ارے شمع کے تازیاں نے میری پھوپھی کی کمر زخمی۔ الہی تحت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بسمک العظیم العظم العزل جل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والحوال حول حالنا الى ما احسن الحال۔ خدا انہیں ان روتی آنکھوں کو اس دن رولانا جب سارے روئیں۔ مالک کائنات ان کی ان آنسوؤں کے صدقے میں ان کی حاجات شرعیہ دینی ہوئی دنیا میں پوری فرما، مریضوں کو شفائے کامل عنایت فرما، مخصوصاً سید محمد علی شاہ صاحب کے اہلیہ کو اور جماعت ہمارے بھائی بشیر کریم کے پوتا ہے، معصوم ہے، اس کو ایک ڈیزیز لگی ہے، خدا بندہ تمام کو شفائے کامل اور صحت عاجل عنایت فرما۔ خدا بندہ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد سے بہرہ مند فرما دے، حج و زیارات کی شوق رکھنے والوں کی آرزو پوری فرما دے، جو گئے ہوئے ہیں ان کو صحیح و سالم وطن لوٹا دے، اور ہماری اس کمیونٹی کو اپنا مرکز لینے کی توفیقات عطا فرما دے، وآقام آل محمد کا جلد ظہور فرما دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ اکبر نے خط کوئی گلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی، اکبر نے خط کوئی گلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی، اکبر نے خط کوئی گلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی، اکبر نے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی، اکبر نے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی، اکبر نے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی، اکبر نے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی، اکبر نے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی، اکبر نے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی، اکبر نے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی، اکبر
अकबर ने खत कोई चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ भी हालात फूफी ज़ैनब ने हालात फूफी ज़ैनब ने किस दा खून मले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी अकबर ने खत कोई चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी अकबर ने खत कोई चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी अकबर ने खत कोई चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी अकबर ने खत कोई चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी हालात फूफी ज़ैनब ने हालात फूफी ज़ैनब ने किस दा खून मले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी अकबर ने खत कोई चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी अकबर ने खत कोई चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी अकबर ने खत कोई चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी चाचा गाजी दिस देने वीर मेरे मैनू भूल के वीर अकबर किथे लाए ने तेरे अपना ही चेती वीर दसा अपना ही चेती वीर दसा जीवे मेरा वक्त टले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी अकबर ने खत कोई चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी अकबर ने खत कोई चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी अकबर ने खत कोई चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी कहंदा चोला तू सिखलिया वो भी प्यासा टुर गया है मेरे तक के उसनू रोंदी रही गजाए तेरा पानी पीने संग बापे तेरा पानी पीने संग बापे चौका पे तीर चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी अकबर ने खत कोई चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी अकबर ने खत कोई चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी अकबर ने खत कोई चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी अकबर ने खत कोई चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी हालात फूफी ज़ैनब ने हालात फूफी ज़ैनब ने किस दा खून मले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी अकबर ने खत चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी अकबर ने खत कोई चले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी तेरे बाग दे विच मकतल जदों बरछी नू हथ पाया मंजरे तक के सुगरा फिर नबिया दा घबराया ना पुछ की मैं तड़पे आओ ना पुछ की मैं तड़पे आओ सच बुर चेरा भले आए सज्जाद नूरो सुगरा कुछ दी अकबर खत
کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی کربل چ تیرا بابا کیتا میں خود سوارے انہوں کفن بھی نہ ملیا گیا درد ہمارے ہر باس گن دی رہی میں خد ہر باس گن دی رہی میں خد خنجر ظلم نہ چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی اکبر کے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی اکبر کے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی اکبر کے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی اکبر کے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی ہر چیز درد نالو تیرا درد سی زیادہ وہ کہتا تریا جگ تو پورا نہ ہویا وعدہ وہ آخدا سی تک بابا وہ آخدا سی تک بابا سغرا بہن بھلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی اکبر کے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی اکبر کے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی اکبر کے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی اکبر کے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی بچ کربلا دے لٹیا ہاں پروادار چینے تو سن نہیں سکتی سغرا تیرے کبرا کیتے بہنے جدو خون لار قاسم تھا جدو خون لار قاسم تھا کرتی رہت نال ڈلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی اکبر کے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی اکبر کے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی اکبر کے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی اکبر نے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی چاچا غازی کس دا کس دے ویر میرے مینو بھول کے ویر اکبر کتے لالے نے تیرے اب نہ ہی چیٹ ویر دسا اب نہ ہی چیٹ ویر دسا کیوے میرا بخت بھلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی اکبر کے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو سغرا پوچھ دی اکبر کے خط کوئی چلے آئے سجاد نورو یا حسین 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 یا
को अलमदार आया याद बाजार में ज़ैनब 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 को अलमदार आया नाम जब पढ़ते अली का नाम जब पढ़ते अली का सरे बाजार आया याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार 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 आया हो गई शाम में है शाम पर्देदारों को हो गई शाम में है शाम पर्देदारों को आज गई रात असीरी में कहीं बार आया याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार 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 आया नाम जब पढ़ते अली का नाम जब पढ़ते अली का सरे बाजार आया याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया हो गई शाम में है शाम पर्देदारों को हो गई शाम में है शाम पर्देदारों को आज गई रात असीरी आज गई रात असीरी में कहीं बार आया याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार 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 आया बहे रहमान की गर्दन पे सर है गाज़ी का बहे रहमान की गर्दन पे सर है गाज़ी का आज किस हाल में ज़ैनब का आज किस हाल में ज़ैनब का वफ़ादार आया याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार
जब बिनते अली का, नाम जब बिनते अली का, सरे बाजार आया, याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार 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 आया। आए दरबार में फिजा से कहा ज़ैनब ने, आए दरबार में फिजा से कहा ज़ैनब ने, सर पे चादर नहीं मेरे, सर पे चादर नहीं मेरे, तेरा मुख्तार आया, याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार 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 आया। रोज़े महशर के फरिश्तों से कहेगी ज़ैनब, रोज़े महशर के फरिश्तों से कहेगी ज़ैनब, खोल दो खुल्द के दरवाज़े, खोल दो खुल्द के दरवाज़े, अज़ादार आया, याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार 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 आया। नाम जब बिनते अली का, नाम जब बिनते अली का, सरे बाजार आया, याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया, याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया, याद बाजार में ज़ैनब को अलमदार आया, याद नकीता क्यों ये ज़हरा उम्मत या 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 नकीता क्यों ये ज़हरा उम्मत या
نکیتا کیوں سانی زرادا امت یا نکیتا کیوں سانی زرادا علم سیارے عباس با وفادا علم سیارے عباس با وفادا امت یا نکیتا کیوں سانی زرادا امت یا نکیتا کیوں سانی زرادا امت یا نکیتا کیوں سانی زرادا کچھ شام والے تو کڑ کر ون سکینہ کچھ شام والے تو کڑ کر ون سکینہ آ کے ہنس دے قاتل قدوں بہادا آ کے ہنس دے قاتل قدوں بہادا امت یا نکیتا کیوں سانی زرادا امت یا نکیتا کیوں سانی زرادا امت یا نکیتا کیوں سانی زرادا ہر شام دے بازار چی پڑھ کے سن خطبے ہر شام دے بازار چی پڑھ کے سن خطبے لدین دی بچا گئی رکھا کرم خدا دا لدین دی بچا گئی رکھا کرم خدا دا امت یا نکیتا کیوں سانی زرادا امت یا نکیتا کیوں سانی زرادا امت یا نکیتا کیوں سانی زرادا شیعہ تمہیں نہیں بھولنا زینب کشم رلنا شیعہ تمہیں نہیں بھولنا زینب کشم رلنا نسے نال لٹنا زینب تیری رسادہ نسے نال لٹنا زینب تیری رسادہ امت یا نکیتا کیوں سانی زرادا امت یا نکیتا کیوں سانی زرادا امت یا نکیتا کیوں سانی زرادا کچھ شام والے تو کڑ کر ون سکینہ کچھ شام والے تو کڑ کر ون سکینہ ہے کول آ کے ہنس دے قاتل قدوں بہادا ہے کول آ کے ہنس دے قاتل قدوں بہادا امت یا نکیتا کیوں سانی زرادا حسین یا حسین یا حسین Ya Hussein! یا حسین Ya Hussein! یا حسین 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 تو توجہ میں زیارت السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا أبا الفضل.
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى. السلام عليك يا خريب الغرباء السلطان بن الحسن علي بن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والرجال. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيئتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك روعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. حسينيات حسينيات يزيديات يزيديات برض أهل البيت بتقدش منهم بلانت. نار التكبير نار التكبير نار الرسالة يا رسول الله نار الرسالة يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات.